اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایونفیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ سنا دیا۔ مریم نواز اور ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر بری۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے سزائیں کالعدم قرار دے دی۔ نیب کے ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ تفتیشی افسر کی رائے کو شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی عدالتی فیصلے پر مریم نواز اور ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر کو مبارکباد۔ سیاسی انتقام کا ایک تاریک دور انجام کو پہنچا اور بے گناہ سرخرو ہوئے۔ جھوٹ، بہتان اور کردار کشی کی عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ مریم نواز کا بری ہونا اس سیاسی انتقام کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے جس کے ذریعے شریف خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ امید ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے خلاف جج ارشد ملک مرحوم کی گواہی پر انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ تمام مقدمات بے بنیاد اور سیاسی تھے۔ ان کا مقصد ہمیں سیاست سے باہر کرنا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے اجلت میں سزا سنائی گئی۔ مخالفین چاہتے تھے کہ میں سزا سن کر پاکستان نہ آؤں، لیکن پھر بھی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر بیٹی کے ہمراہ وطن واپس پہنچا۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مریم نواز کو ٹیلی فون۔ عدالت سے بری ہونے اور سرخروئی پر مبارکباد۔ مریم نواز نے سیاسی انتقام کا بہادری اور استقامت سے مقابلہ کیا۔ قانونی اور سیاسی جدوجہد پر خراج تحسین۔ میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا۔ میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو۔ طویل آزمائش کے بعد سچ سامنے آ گیا اور ہماری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ ہم سرخرو ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں کبھی کسی کا اتنا کڑا احتساب نہیں ہوا۔ عمران خان کھیل کھیل میں ملک سے کھیل گیا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ عمران خان کا مطالبہ جمہوریت کی بحالی اور پارلیمان کی بالادستی نہیں۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے کسی بھی طرح اقتدار میں واپس لایا جائے۔ اس وقت الیکشن کا مطالبہ کرنے والا سیلاب زدگان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کا سرکاری شعبے میں 2000 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ منصوبے سے مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار ختم ہوگا۔ چاروں صوبوں میں زرعی ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ حکومت شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو گارنٹی فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سردیوں میں گیس کی متوقع طلب کے پیش نظر فوری لاہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت۔ سردیوں میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ گزشتہ حکومت جیسی بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بروقت فیصلہ سازی نہ ہونے کا خمیازہ اس وقت پورا ملک بھگت رہا ہے۔ وزیر اعظم۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے کسان اتحاد وفد کے مذاکرات۔ مطالبات پیش کیے۔ بجلی بل مؤخر اور ٹیرف پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ کی کسان رہنماؤں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا دورہ۔ چیئرمین ایف بی آر کی ادارے کی کارکردگی اور محاصل کی وصولیوں کے بارے میں بریفنگ۔ وزیر خزانہ کی ٹیکس دائرہ کار اور محاصل میں اضافے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح 15% تک لانے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ سینیٹر اسحاق ڈار۔ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان نے ملکی مفاد کے خلاف خطرناک کھیل کھیلتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ سائبر معاملے میں ذاتی مفاد کی خاطر ریاستی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ سائبر سیکیورٹی سے متعلق قانون سازی متعلقہ فریقوں کی مشاورت سے کی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وفاق کا محاصرہ اور یلغار کی باتیں عمران خان کی بھول ہے۔ وہ پہلے کی طرح آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔
مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ کا کھاریا میں جلسے سے خطاب۔ شدید سیلاب سے تعلیمی شعبہ بھی بری طرح متاثر، 24,000 اسکولوں کو نقصان پہنچا، 35 لاکھ طلباء کا تعلیمی سفر رک گیا۔ سندھ میں 39% پرائمری اور سیکنڈری اسکول متاثر۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تعلیمی نظام کو پائیدار بنانے کی ضرورت ہے، عالمی بینک کی رپورٹ۔ پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی رسال پور میں جی ڈی پائلٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، شیر دل فارمیشن کا شاندار فضائی مظاہرہ۔ افواج پاکستان ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کسی بھی ملک کو خطے کی غیر مستحکم صورتحال سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا خطاب۔ مودی حکومت آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے ساتھ کشمیریوں کی ثقافت کو مٹانے کے در پہ اسرائیلی ماڈل پر مقبوضہ آبادی میں مسلم ثقافت، تاریخ اور مذہبی اہمیت کے مقامات کو ختم کرنے کا منصوبہ۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کی مودی حکومت کے اقدامات کی شدید مذمت۔ خالصتان ریفرنڈم کے بعد کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی محاذ پر کشیدگی۔ کینیڈا کی اپنے شہریوں کو دہشت گرد حملوں کے پیش نظر بھارت کی مختلف ریاستوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ کینیڈا خالصتان کے حامیوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، بھارت کا واویلا۔ یوکرینی علاقوں کے روس سے الحاق کے لیے ریفرنڈم کے نتائج، ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسون اور زاپوریزیا کے ماسکو سے الحاق کی تقریب کل ہوگی۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے غیر دوستانہ ممالک کے لیے روس کی زمین ممنوع قرار دے دی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چھٹا ٹی20 میچ کل لاہور میں ہوگا۔ مقابلہ شام 7:30 بجے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ 7 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 3-2 کی برتری۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کورونا کا شکار ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چکلالہ کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے نوجوانوں کو کھیل کے ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ اور پہلی پاکستان جونیئر لیگ کا 6 اکتوبر سے آغاز۔ ایونٹ میں 6 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ انگلینڈ، افغانستان اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے 12 کرکٹرز لاہور پہنچ گئے۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ رات 9 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم۔ میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے جنرل ایمنسٹی کا اعلان۔ 31 دسمبر سے پہلے پاکستان ویزا آن لائن سسٹم کے ذریعے ایگزٹ پرمٹ بنوائیں، کسی اوور چارجز کے بغیر اور قانونی طریقے سے پاکستان سے جائیں۔ بھارت اور صومالیہ کے شہری وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن تشریف لائیں۔ یاد رکھیں، 31 دسمبر کے بعد 1 سال سے زیادہ اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزارت داخلہ، حکومت پاکستان۔ اگر آپ 500 مربع گز یا اس سے بڑے پلاٹ، 1000 سی سی سے بڑی گاڑی یا فلیٹ کے مالک ہیں، سالانہ تنخواہ 6 لاکھ سے زائد یا کاروباری آمدن 4 لاکھ سے زائد ہے، بجلی کے صنعتی یا کمرشل صارفین ہیں، کاروباری، صنعتی یا تاجر تنظیموں یا کسی پروفیشنل باڈی کے ممبر ہیں، بیرون ملک اثاثے یا ذرائع آمدن رکھنے والے پاکستانی، فائنینشیل کلوزنگ کرنے والی کمپنی یا فلاحی ادارہ ہیں، تو آپ کے لیے انکم ٹیکس گوشوارہ داخل کرانا لازمی ہے۔ یاد رکھیں، 30 ستمبر آخری تاریخ۔ FBR۔ یہ ہے میرا انصاف تعلیم کارڈ، جس سے سرکاری کالجوں میں مجھ جیسے 2,44,000 طالب علموں کی 100% فیس ہو جائے گی ادا۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے تعلیمی ریلیف پیکج کے ذریعے حکومت خیبر پختونخوا ہماری اعلیٰ تعلیم کے لیے دے گی 1 ارب روپے کے وظائف سالانہ۔ تو اب دیکھتے جاؤ ہماری اڑان۔
खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर को बरी कर दिया है। अदालत ने एहतसाब अदालत की जानिब से दी गई सजाएं कलअदम करार देते हुए कहा कि नैब ये केस साबित करने में नाकाम रहा। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे इमरान मंसर। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत के रूबरू पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर अपने मौकफ से अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने कहा कि यह केस अब मुकम्मल हो चुका है, आपने सिर्फ टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाना है। इन तमाम मुल्ज़िमान को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए था इस सारे केस में, ये तो नैब ने साबित करना था। अदालत ने कहा कि वाजिद ज़िया की आरा पर सजा सुनाना समझ से बालातर है। नैब की दस्तावेज पर तो दावा डिग्री भी नहीं होता, सजा तो बड़ी दूर की बात है। पानामा JIT ने कोई हकाइक बयान नहीं किए, सिर्फ मालूमात इकट्ठी की जिन्हें शवाहिद के तौर पर नहीं लिया जा सकता। बार बार जब कोर्ट ये पूछ रही थी, पिछली समाअत पर भी आज भी, कि आप कोई एक सॉलिड कोई पॉइंट ले आए, ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट ले आए जिसे साबित करें, लेकिन नैब के पास कोई जवाब नहीं था। तो बज़ाहिर मुझे यही लगता है कि जो नैब कोर्ट का जो फैसला था उसमें सुकम भी था, नैब के पास सबूत भी नहीं थे। नैब खुद भी आज कंफ्यूज नजर आया, प्रोसिक्यूटर अदालती सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दे सके। अदालत बार बार एविडेंस मांगती रही, लेकिन नैब कहता है कि उनके पास इससे मुतालिक कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना केस साबित कर लिया है। केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा का एहतसाब अदालत का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए तमाम इल्जामात से बरी करने का फैसला सुनाया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अपीलों पर तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माना, जबकि रिटायर्ड कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ जुलाई 2018 को अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गईं। 4 साल में 35 समातों के बाद अदालत ने फरीकैन की दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को इस केस में बरियत की सूरत में जो रिलीफ मिला है, वहीं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए भी इस केस में राह हमवार हो गई है। इमरान मंसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि सियासी इंतकाम का एक तारीख दौर अंजाम को पहुंचा और बेगुनाह सुरखरू हो गए। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि सच सामने आ गया और अल्लाह ने हमें सुरखरू कर दिया। रिपोर्ट करेंगे नवीद असहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि बेटी मरियम और बेटे सफदर को बिलाखिर इंसाफ मिला। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के हजूर हमारे सर शुक्र के एहसास से झुके हुए हैं कि उसने हमें सुरखरू फरमाया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मरियम नवाज के बरी होने पर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज के अदालती फैसले से झूठ, बहतान और किरदार कशी के तमाम अमारत ज़मीन बोस हो गई और मरियम नवाज का बरी होना इस सियासी इंतकाम के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ है जिसके जरिए शरीफ खानदान को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अदालत से बरी होने पर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जज अरशद मलिक मरहूम की गवाही पर इंसाफ के तकाजे भी पूरे होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात झूठे थे। लंदन में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात सियासी थे जिसका मकसद हमें सियासत से बाहर निकालना था। उन्होंने कहा कि आज खुदा ने झूठों को बेनकाब किया है। नवाज शरीफ का कहना था कि हमें 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उजरत में सजा सुनाई गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि इस केस में सुरखरुई हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लंबी आजमाइश थी लेकिन आज सच सामने आ गया है क्योंकि सच कभी छुप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज तक किसी सियासी लीडर का इतना कड़ा एहतसाब नहीं हुआ जितना नवाज शरीफ का हुआ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया। झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया।
مریم نواز کا کہنا تھا کہ محمد نواز شریف نے خود اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کیا. عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے بہتان کیوں لگائے. جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. وہ آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے. میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا، تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا، تمہیں سازشی بھی ثابت کیا، اب تم کیا کرو گے؟ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے اداروں کو متنازع بنایا اور نوجوانوں کو گمراہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی آڈیو لیک پر اعلیٰ اختیاراتی GIT بنائی جائے. جعل سازی کی تحقیقات نہیں ہوتی، جعل سازی میں تعین کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے. تعین ہو چکا ہے، وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ میں نے اس پہ کھیلنا ہے، میں نے نام نہیں لینا، منٹس کو ہم نے ٹیمپر کرنا ہے. اس کے بعد اب انویسٹیگیشن کون سی رہ جاتی ہے، اس کے بعد سزا دینی باقی ہے، وہ اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. نائب صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف بہت جلد واپس پاکستان آئیں گے. مسلم لیگ نون کی جو بھی آڈیو سامنے آئے گی اس میں ثابت ہوگا کہ ہم ملک کے ہمدرد ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان اقتدار میں بیساکھیوں کے سہارے آیا، وہ ناکام اور جھوٹا ثابت ہوا اور ایک سازشی ذہن کا شخص فارن فنڈنگ لے کر ملک میں فتنہ پھیلاتا رہا. انہوں نے کہا کہ وہ آزادی کا لیکچر تو دیتا ہے مگر امریکہ کا نام نہ لینے کا بھی کہتا ہے. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کو ٹیلی فون کیا اور عدالت سے بری ہونے اور سرخروئی پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے قانونی اور سیاسی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے سیاسی انتقام کا بہادری اور استقامت سے مقابلہ کیا. مریم نواز شریف نے بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے نیک خواہشات کے اظہار پر شکریہ ادا کیا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سرکاری شعبے میں 2000 میگا واٹ شمسی بجلی کے منصوبے لگانے کی اصولی منظوری دے دی ہے. ملک میں 10,000 میگا واٹ سولرائزیشن منصوبے سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سولرائزیشن کے منصوبے سے ملک کا انحصار مہنگے ایندھن پر چلنے والے منصوبوں سے ختم ہوگا اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی. انہوں نے کہا کہ منصوبے کے تحت چاروں صوبوں میں زرعی ٹیوب ویلز کو ترجیحی بنیادوں پر سولر پر منتقل کیا جائے گا، جبکہ شمسی توانائی کے استعمال سے ڈسٹریبیوشن اور لائن لاسز، بجلی کی چوری اور گردشی قرضوں میں اضافے کے مسائل کا سدباب ممکن ہوگا. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شمسی توانائی کے حوالے سے سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو حکومت کی جانب سے خود مختار ضمانت دی جائے گی. اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں شمسی توانائی سے چلنے والے نئے پاور پلانٹس کے لیے جگہ کے انتخاب کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں مظفر گڑھ کے قریب ایک جگہ کی شناخت بھی کر لی گئی ہے جہاں 600 میگا واٹ کے شمسی توانائی سے چلنے والے پاور پلانٹ کی تعمیر کی جائے گی، جبکہ شمسی توانائی سے چلنے والے 11 kV کے فیڈرز کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اجلاس کو بتایا گیا کہ سرکاری عمارات کی شمسی توانائی پر منتقلی کے حوالے سے بھی کام ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے. وزیراعظم نے ملک بھر میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے حوالے سے کمیٹی بنانے کی ہدایت بھی کی، جس میں وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ، سیکرٹری پاور ڈویژن اور آبی وسائل کی وفاقی وزارت کا ایک نمائندہ شامل ہوگا. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چائنا 3 گورجز کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا. چین کے سفیر نونگ رونگ بھی ملاقات میں موجود تھے. وزیراعظم نے کروڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ترجیحی بنیادوں پر تکمیل اور فعال کرنے پر چائنا 3 گورجز کمپنی کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ ماحول دوست پن بجلی کی فراہمی کے لیے اہمیت کا حامل ہے. وفد نے وزیراعظم کو بتایا کہ کروڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 3 ماہ سے پوری استعداد پر چل رہا ہے. چینی وفد نے سیلاب زدگان کے لیے وزیراعظم فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے $6,50,000 کا چیک پیش کیا. محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے بھرپور تعاون پر چین کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا. وزیراعظم شہباز شریف نے سردیوں میں گیس کی متوقع طلب کے پیش نظر فوری لاحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت کی طرح کسی بھی قسم کی بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے یہ بات موسم سرما میں گیس کی صورتحال پر پیشگی لاحہ عمل مرتب کرنے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. وزیراعظم نے کہا کہ PTI حکومت نے کرونا کے دنوں میں عالمی منڈی میں سستی گیس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور بروقت گیس نہ خرید کر قوم کے ساتھ بہت ظلم کیا. بروقت فیصلہ سازی نہ ہونے کا خمیازہ آج پورا ملک بھگت رہا ہے. معیشت میں بارودی سرنگیں بچھانے والوں نے ملک کے ہر شعبے پر خودکش حملے کر کے غریب کی کمر توڑ دی. اجلاس میں شرکا کو موسم سرما میں گیس کی متوقع طلب اور رسد پر بریفنگ دی گئی. وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو قلیل اور وسط مدتی لاحہ عمل کو ترجیح دینے کے لیے ہدایات دیں
اور کہا کہ گھریلو صارفین کو کھانا پکانے کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مصر کے نامور قاری محمود انور الشحات نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ قاری محمود انور الشحات نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان میں 2006 کے بعد قاری محمود انور الشحات کا یہ دوسرا دورہ ہے جس میں وہ ملک کے مختلف شہروں میں جائیں گے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور وفاقی وزیر مولانا اسد محمود بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کا مطالبہ جمہوریت کی بحالی اور پارلیمان کی بالادستی نہیں، یہ شخص چاہتا ہے کہ ادارے متنازع کردار ادا کر کے اسے اقتدار میں واپس لے آئیں۔ واشنگٹن میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کا مطالبہ کرنے والا سیلاب زدگان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ سیلاب ہو چکا ہے، میرا ملک ڈوب رہا ہے۔ جو بھی شخص اس وقت سیاست کر رہا ہے یا الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ سیلاب کے متاثرین کی زندگی کے ساتھ موسمی تبدیلی تو دور کی بات ہے، جو نیچرل ڈساسٹر اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے تو ہم اب سب ایک پورا پاکستان ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ جو ہمارا مخالف ہے، جو حکومت میں ہے، وہ سب مل کے اس ایشو کو ایڈریس کرے اور آپ کا سیاست رک سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر 1 2 3 6 مہینے کا فاصلہ ہو، آپ کا ایک جلسہ اور دوسرا جلسہ میں کوئی قیامت نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں، بلکہ ہم اپنے عوام کو مدد کر سکیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ دورہ امریکہ کا مقصد دو طرفہ تعلقات کا فروغ اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تعاون کو وسعت دینا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان نے ہمارے خارجہ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ ہم سے پہلے جو حکومت تھا، ان کا کردار کی وجہ سے نہ صرف امریکہ کا تعلقات، اگر ہمارا مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات ہو، ہمارا کچھ ہمسائے ملک کے ساتھ تعلقات ہو، جگہ 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 خان صاحب نے ہمارا خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچایا۔ شکر الحمدللہ ہم اب صحیح سمت پہ چل رہے ہیں۔ ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کا مریم نواز کی بریت پر اظہار تشکر۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح نصیب کی، میں نے اپنا معاملہ بہت عرصہ پہلے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کا مریم نواز کی بریت پر اظہار تشکر۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے بلکہ، میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو جب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ، اگر انسان سچا ہو تو اللہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ماشاءاللہ دکھا دیا ہے، حق اور سچ کو دکھا دیا ہے، پوری قوم کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کہنا ہے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا۔ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کئی سال پہلے کہا تھا میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور آج اللہ نے حق سب کو دکھا دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف مریم نواز کی بریت پر اظہار تشکر ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں مریم نواز کی بریت پر، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت عرصہ قبل میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دلا کر پوری دنیا کو دکھا دیا، میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ کچھ دیگر خبریں بھی یہاں پر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات کی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مریم نواز اور ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر کی بریت پر مبارکباد دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا ناانصافی کا دور ختم ہو چکا، پی ٹی آئی کو اپنی کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ یہ 5 سال کا کون حساب دے گا؟ ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کھیل کھیلا
आज उस खेल का जो है, जो असल जो बात है वो सारी सामने आ चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब की भी हमें पूरी उम्मीद है कि उनको भी जो इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो कहानियाँ बनाई गई, वो अपनी कहानियाँ इमरान खान खुद बयान कर रहा है, वो खुद बता रहा है कि मैं जाली जो है साइफर बना रहा हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने मुल्की मफाद के खिलाफ खतरनाक खेल खेला और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ कानून साजी मुतल्लिका फरीकों और सिविल सोसाइटी की मुशावरत से की जाएगी। तफसील रिजवान आरिफ से जानिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इमरान खान ने साइफर मामले में ज़ाती मुफाद की खातिर रियासी मुफादात को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान का साजिशी बयानिया सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म साइफर के मामले पर गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया गया। हमें ऐसे फैसले करने चाहिए जो रियासत के मुफाद में हों। जब आप हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स में होते हैं, आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से ज़्यादा, आपको सियासी मुफाद से ज़्यादा, आपको अपने मुफाद से ज़्यादा आपका हल्फ पाबंद करता है, आईने पाकिस्तान पाबंद करता है कि आप फ़ैसले वसी तर मुल्की मुफाद में करें। हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे बिल्कुल मज़ीद तहकीक करना चाहेगी और ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस पे जो आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं वो भी एक्सरसाइज की जाएँ, ताकि आइंदा से कोई भी शख्स किसी भी ऑफिस में बैठ के कौमी सलामती के इस तरह से जो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं उन पे अपनी राय मुसल्लत करके मामलात को इस तरह से एक्सपोज ना करे कि उसमें रियासत का नुकसान हो। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म ऑफिस में खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले को इंतहाई संजीदा लिया है और इसकी जामे तहकीकात होंगी। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के इजलास में मुस्तकबिल के हवाले से फैसले और तरजीहात का तयन किया गया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बैठेंगी और वो लीक्स हुई कैसे हैं और किस मकसद से हुई हैं और उसमें क्या एजेंडा था उसमें मुलव्वस किरदारों का, उस पे जो एक इंक्वायरी कमेटी है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में बनाई गई है। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप देखें कि साइबर सिक्योरिटी अब दुनिया भर में एक चैलेंज है। आप एक लेजिस्लेशन सजेस्ट करें और उस पर स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, सिविल सोसाइटी से मुशावरत करें, मीडिया के दोस्तों से मुशावरत करें, आईटी एक्सपर्ट से मुशावरत करें। वज़ीर कानून ने कहा कि दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के चैलेंज का सामना है, मुख्तलिफ तरीकों से साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें रियासती कवानीन और बुनियादी इंसानी हकूक में तवाज़ुन बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। जदीद टेक्नोलॉजी बिलखसूस साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में कानून साजी वक्त की ज़रूरत है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें मजीद भी होंगी लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल एमनेस्टी का ऐलान। 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाक का मुहासरा और यलगार की बातें इमरान खान की भूल है, वो पहले की तरह इस बार भी नाकामी से दो चार होंगे। रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। खारिया में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है, 4 साल तक हुकूमत में रहने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। इमरान खान ने अपनी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार कर दिया। इमरान खान ने ख्वाब बड़े दिखाए थे, वादे बड़े बुलंद बांग किए थे, लेकिन उन सारे वादों से इनहिराफ किया था। ना 1 करोड़ नौकरियां दी, ना 50 लाख घर बनाए, ना रोजगार आम किया, ना मेरिट दिया। आज कौम इमरान खान साहब आपसे पूछती है कि आपके साथ बैठे हुए लोगों पे सारे जहान के इल्जामात हैं, सबूतों के साथ बातें हो रही हैं कि आप, आपकी अहलिया, आपके साथी
आपने ब्राइब ली है, आपने रिश्वतें ली हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने इदारों को मुतनाज़ बनाने की मजमूम कोशिश की। खत लहरा लहरा कर साजिश का जो बयानिया था उसका पेंडोरा बॉक्स अब खुल चुका और ऑडियो लीक्स से हकाइक सबके सामने आ गए हैं। खान साहब ने पूरा एक साजिश का बयानिया खड़ा किया। आपको याद है ना, उन्होंने कहा कि जनाब वो एक साइफर आया है, फिर खत निकाला यूं करके जेब से, दिखाया नहीं। उस खत की असलियत खुद खान साहब की अपनी जबान से और उनके सेक्रेटरी की जबान से कौम के सामने आ गई। इमरान खान साहब के दौर में 2 मीटिंगें की हैं नेशनल सिक्योरिटी की। दोनों मीटिंगों में उस खत का जिक्र आया, उसके ऊपर बातें की गई और बाकायदा फौज के तर्जमान ने कहा कि इसमें कोई चीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है। कमर जमान कायरा ने कहा कि आइंदा आने वाले वक्त में पेट्रोल, गैस और बिजली के निर्खों में कमी वाक़ई होगी। कमर जमान कायरा ने इससे पहले खारिया में भागो अड्डा ता मिर्जा ताहिर मलवाना सड़क का इफ्तिताह किया। 1.5 अरब की लागत से लाला मूसा खारिया में सड़कें बनाने से तकरीबन 9 यूनियन काउंसिल मुस्तफीद होंगी। तरक्याती मंसूबों का ये सिलसिला हुकूमत यूनी तरजीहात का हिस्सा है, जिसके तहत अवाम को रिलीफ की फराहमी का भरपूर अज़्म किया गया है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खारिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने FBR को हिदायत की है कि GDP के तनासुब से टैक्सों की वसूली को 15% पर लाने के लिए कोशिशें तेज़ की जाएं। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दौरे के मौके पर किया। वज़ीर ख़जाना ने अहदाफ के हुसूल में FBR टीम की काविशों को सराहते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि माशी शोबे में बेहतरी के लिए FBR खुद पोजीशन ले और हकीकी टैक्स वसूली के हुसूल के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करे। वज़ीर ख़जाना ने मजमूई टैक्सों में बराह रास्त टैक्सों की शरह में इजाफे के लिए FBR टीम की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन FBR ने ब्रीफिंग में बताया कि इदारे ने गुज़श्ता छमाही के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। सैलाब के 22 सितंबर में महासिल की वसूली में कमी के बावजूद आइंदा छमाही के अहदाफ के लिए इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स पॉलिसियाँ वज़ा करने और रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिशों में टैक्स दहिंदगान की शमूलियत की अहमियत को उजागर किया। Excellency Ambassador Donald Blum, Excellencies, parliamentarians, ministers, honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It's really a great pleasure to be here amongst great friends and my new friend, Ambassador Blum, to celebrate this wonderful relationship between Pakistan and United States of America, spanning over 75 years. And it is a matter of great honor to recall that United States was one of those very first countries which offered full recognition to Pakistan. And late President Truman wrote a very joyful and excellent letter to late Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. When I was a child, Excellency, I remember this friendship from a very memorable program known as PL 480. Now, PL 480 was a program under which Pakistan received, I believe, wheat parcels from United States. And that's how this long journey of friendship started, and it touched epics of glory, and at times, it dipped to low points. We know the reasons, and this is not the time to go into those reasons. We have been discussing it privately and publicly during different points in time. But let me say very sincerely and honestly that we really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect, and mutual understanding. Of course, there is a file on your part and there's a file on our part. But if we have to move forward, and we must,
then I'm sure we'll find ways and means to warm up our relations to levels we have seen in the past. And I think you made a very pertinent point that our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. Our relations, they stand on its own. And you have enumerated various programs and projects. I would add on to that. When Pakistan was facing worst kind of power outages, Prime Minister Nawaz Sharif decided to spend from our own scarce resources to invest another 5,000 megawatts. Finance Minister Hazak Dar he opposed it tooth and nail. He said, I don't have the money. But obviously, now this is democracy. He had his own pertinent point, and Prime Minister Nawaz Sharif thought, no, on top of what we are getting in terms of CPAC projects, let's not delay it, because if there is another dharna, so to say, then this CPAC program will be derailed, and by the time of elections 2018, we wouldn't be able to show anything to the people of Pakistan. And Mr. Mehboob will be our very, severe critic that what this government has done. So what I'm saying is, as a result of that program, that decision, 5,000 megawatts, out of that, 3,500 megawatts was installed by GE, United States blue chip company. And it was the most transparent investment, and the prices were the lowest in the world. It can't be beaten as I speak. And in the fastest possible time, these plants were installed. That's how we want to rebuild our friendship. In terms of transparency, in terms of trust, in terms of mutual respect. And I want to assure you, my friend Ambassador, that I'll be the most ardent supporter of this friendship. Let bygones be bygones. As I said, there is a lot you would want to say or your side would want to say, and on our side. But as long we open this and renew this friendship through honest dialogue, through sincere dialogue, and serious dialogue, I can tell you we will not go wrong. And I was in Washington, New York, with my colleagues, had very productive, short but very productive meetings with Secretary Blinken, and of course my meeting with President Biden was again very reassuring. I thanked them. I want to thank again for the support, for the program which you have offered to flood-affected people, $53 billion, and now add on to it $10 million announced by Secretary Blinken, meeting our young and enterprising Foreign Minister Bilawal Bhutto. We are very thankful to you. But then I have to say and make a couple of comments. One, that this disaster, Ambassador, is not of our making. We are a developing country, and you mentioned that United States contributed $32 billion to Pakistan in the past, which is correct. And I tell you honestly, without any fear of contradiction, that had we used these $32 billion in the right direction, properly, well planned, and properly supervised, we would have broken our begging bowl, honestly. But then there's no point in
crying over the spilt milk. Let's move forward. We want to stand on our own feet through dint of hard work. We will burn our midnight oil. We will work untiringly. And this nation, Pakistani nation, is a very strong nation. People are very courageous, very brave, very hard-working. Our population is a mix of 50% male and 50% female. They are no more coffee-going folks. They are now very educated, very hard-working. They are bankers, they are scientists, they are teachers, and they are politicians. 2 politicians, 3, 4, 5 sitting in front of me. This is Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, where there's complete freedom of action, and I think their contribution is not only valuable, but extremely, extremely helpful. So what I'm saying is, Ambassador, United States is our biggest trading partner. You have been extremely kind, and your teams have come to Pakistan. The head of USAID, who just had her birthday, and I congratulated her and said many, many more such occasions. She was here, she went to the flood-affected areas, she visited, and she was absolutely devastated. She said, Prime Minister, this is horrifying. And then her visit was equally matched by actions, by practical actions. We are very grateful, but the point at issue is that this catastrophic situation is not made by us. It is man-made, but not made by us. And as I speak, 4 million acre area where standing crop of cotton, rice, sugarcane, and date, all gone. Billions of dollars. 1,600 people have left this world, along with 400 children, girls and boys. More than 1 million, mud houses or pakka houses, they have been absolutely thrown to the Arabian Sea. And more than 1 million livestock drowned. Life savings of people have gone away. And they are living under tents and under open sky, waiting for help coming from somewhere. And it is our duty, moral duty, my political duty, my responsibility, my colleagues, my governments, all outfits, departments, authorities, institutions. We are working hard and working overtime to serve them. But whatever we do is not enough. The yawning gap between demand and between requirement and supply is widening by the hour. And this is the first phase. And the final phase has yet to come, phase of rehabilitation and reconstruction, and which Sherry Rahman Sahiba always keeps on telling me it has to be, Prime Minister, resilient infrastructure, it has to be adaptive. And of course she's right. And that costs money. There's no free lunch. Therefore, I would, again request you, as a friend, you are a great friend, and your country has supported Pakistan, in a very big way. It is clear, loud and clear to all and sundry, that now we need international community to stand by us and support us. We're not asking for sums of monies. We're asking for relief. We're asking for funds to rebuild our infrastructure. We're asking for our people that they get their jobs back, livelihood, agriculture, industry, commerce, trade, export. For that we need incentives, relief, moratoriums. This is our right. We have not brought this disaster upon ourselves. It's nature. We are not blaming anybody. We are a country which is under
1% of carbon emission. So I wouldn't want to go into details and have a lengthy speech. Obviously, I think soft drinks are waiting for them. Soft drinks, I mean. And of course, snacks, of course, they're waiting for them. What I'm saying is that we want to build we want to go back to those wonderful times with the United States of America, where our relations were not beholden to others. It had its own standing, own structure, and I would work most willingly to build that relation. Thank you very much. Pakistan Amriki dosti zindabad. पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में से है। ये तकरीब अमरीकी सफारतखाने में हो रही थी, जिससे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में अमरीका ने पाकिस्तान की मदद की है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में FPCCI एक्सपोर्ट अवार्ड्स तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, जिनसे इस्तिफादा करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत के लिए ज़रूरी है दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन हो। पाकिस्तान की हमेशा पुरानी जस्तुजू ये है कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और बड़ी मेहनत के साथ हम लगे भी रहते हैं। पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर क्यों सरमायाकारी करें? इसकी वजह यह है कि दुनिया के पास जिनके पास सरप्लस कैपिटल है, जो अपने मुल्कों के अंदर शायद इमिग्रेशन की वजह से या लेबर शॉर्टेज की वजह से या लेबर की महंगाई की वजह से अपने मुल्कों में एक्सपोर्ट करने के बजाय उन ममालिक में जाते हैं जहाँ पर सरकार की पॉलिसीज़ भी अच्छी हों और उसके साथ साथ लेबर भी उस कीमत पर मिल जाए जो दुनिया के मामले में कॉम्पिटिटिव हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से किसान इत्तेहाद के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपने मुतालबात पेश किए। वफ़द ने बिजली बिल मुअख्खर और टैरिफ पर नज़रसानी का मुतालबा करते हुए कहा कि ज़रई शोबे को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत इक़दाम करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसान रहनुमाओं को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इमरान खान को मुल्की मफाद से मज़ीद खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौम को गुमराह करना इसका वतीरा बन चुका है। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान न्याज़ी अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत की कुर्बानी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की है। इमरान खान जो रियासत की कुर्बानी दे रहे हो, वो सबसे बड़ा जुर्म साबित हुआ। कल 4 सालों का जो गंद था, समझ आ गई कि कौन सी साजिश कब और किसने मिलकर इक़्तिदार से हटाने के लिए नहीं थी, इक़्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई थी, जो कौम के सामने आ चुकी है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर काम कर रहे हैं। 20 पसमानदा तरीन अजला के लिए 40 अरब रुपए का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने ये बात नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरा करने वाले मीडिया एंकर्स से गुफ्तगू करते हुए कही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज ने अपने वसाइल बरूए कार लाते हुए इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुतासरा इलाकों में बहाली की कार्रवाइयाँ नुकसानात के पेश नज़र 2 साल तक जारी रह सकती हैं। कौम को मुत्तहिद होकर सैलाब से तबाह होने वालों की मदद करनी चाहिए। आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीमी निज़ाम को होने वाला नुकसान कोरोना के दौरान लॉकडाउन और स्कूलों की बंदिश से होने वाले नुकसान से ज़्यादा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शदीद सैलाब से मुल्क भर में 24,000 स्कूल तबाह या मुतासर हुए, जिसकी वजह से तकरीबन 35 लाख तलबा का तालीमी सफ़र रुक गया। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा सिंध में 39% प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को सैलाब से नुकसान पहुंचा और अक्सर इलाकों में स्कूलों की इमारतें आर्जी पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। आलमी बैंक ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीमी निज़ाम की बहाली और तामीर के लिए मरबूत कोशिशों और वसाइल की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने तारीख के बड़े मंसूबे लिविंग इंडस इक़दाम की मंजूरी दी है, जिसका मकसद तहजीबों के गहवारे दरियाए सिंध की हिफाजत करना है, जो मालियाती और माहौलियाती इन्हितात और इंसानी सरगर्मियों की वजह से शदीद खतरात से दो चार है। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ لیونگ انڈس انیشیٹو دریائے سندھ سے منسلک قدرتی وسائل اور اقتصادی سرگرمیوں کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر اور ضروری اقدامات کو یقینی بنائے گا۔ لیونگ انڈس کی کہانی بہت ضروری ہے، یہ پاکستان کی اپنی کہانی ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، تشخص ہے اور ہمارا ایک زندہ باب ہے جسے ہمیں بحال کرنا ہے۔ گرین انفراسٹرکچر فار فلڈ کنٹرول اینڈ گراؤنڈ واٹر ریچارج، یہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ گرین انفراسٹرکچر بنائیں گے، ارد گرد اڈیپٹیشن بفرز کریٹ کریں گے نیچرل، تو پھر آپ کی کم از کم 50% فلڈنگ میں بچت ہوگی اور آپ کا جو نیچے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے وہ پھر سے آنا شروع کرے گا۔ شہری رحمان نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے سب سے زیادہ صوبہ سندھ متاثر ہوا۔ قدرتی آفت سے متاثرہ ہزاروں شہری اب بھی خیموں میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے کچھ مشکلات کے باوجود ہم نے اپنے شہریوں کا سوچنا ہے۔ کلائمیٹ ریزیلینس آن انڈس ڈیلٹا، اس میں بہت ساری ڈیلٹا کے پروجیکٹس ہیں کیونکہ ڈیلٹا سب سے سٹریس میں ہے۔ آپ اگر ریور کو چوک کریں گے فضلہ سے، آلودگی سے، انڈسٹریل ایفلوئنٹ سے جو ہو رہا ہے، جس میں کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں کروں گی، ہر صوبہ کر رہا ہے، جتنی اس کی سکت ہے وہ کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں جو ہمارے انٹرونشنز ہیں نارتھ میں ضروری ہیں ہمارے گلیشیل میلٹ کو تھوڑا ہالٹ دینے کی۔ ہم نے میلٹنگ کی رکاوٹ گلوبل وارمنگ سے ہی ہوگی، ہم ماحول کو نہیں تبدیل کر سکتے اپنی طرف سے، لیکن ہم وہاں لوگوں کی اور کمیونٹیز کی اویئرنیس اور گلاف پروجیکٹس میں جانے تو بچا سکتے ہیں، اور اس وقت بھی بچائی گئی ہیں، اس سال بھی بچائی گئی ہیں۔ سو دیٹس اے سکسیسفل پروجیکٹ ود دی UNDP۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی ملک کو خطے کی غیر مستحکم صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے PAF اصغر خان اکیڈمی رسالپور میں 146ویں GD پائلٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کے دوران کیا۔ تفصیل رانا شہزاد السلام سے۔ PAF اصغر خان اکیڈمی رسالپور میں 146ویں GD پائلٹس، 92 انجینئرنگ، 102ویں AD، 92 94 رائل سعودی ایئر فورس انجینئرنگ کیڈٹس کورس کے گریجویٹس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے گریجویٹس کو بیجز لگائے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ Pakistan is a peace-loving country that stands committed to the ideal of mutual respect and peaceful coexistence. Pakistani nation and our armed forces have rendered great sacrifices in the quest of regional stability and global peace. We are fully cognizant of the evolving regional and global dynamics and shall not let any country to exploit the volatile regional situation against Pakistan. However, let me warn our adversaries that our desire for peace must not be misinterpreted as a sign of weakness. جنرل ندیم رضا نے مزید کہا کہ پاکستان غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ We are fully aware of the atrocities being committed against the innocent people of occupied Kashmir and Palestine. We will continue to extend moral, political and diplomatic support for their just and indigenous struggle for freedom. تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو مہمان خصوصی نے اعزازات بھی دیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ٹرافی اکیڈمی انڈر آفیسر صبیح الدین نے حاصل کی۔ انجینئرنگ میں چیف آف ایئر سٹاف ٹرافی اکیڈمی انڈر آفیسر محمد ثاقب شیر نے حاصل کی۔ بہترین پائلٹ کی چیف آف ایئر سٹاف ٹرافی اکیڈمی انڈر آفیسر احسن علی خٹک نے حاصل کی۔ سعودی رائل ایئر فورس کے کیڈٹ فہد مبارک الجہانی نے شعبہ انجینئرنگ میں بہترین ٹرافی حاصل کی۔ غیر ملکی کیڈٹس میں بہترین کارکردگی پر ولید خالد عبداللہ ترکی نے ٹرافی حاصل کی۔ ایروناٹیکل میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کی اعزازی شمشیر اکیڈمی انڈر آفیسر ثاقب شیر نے حاصل کی۔ فلائنگ میں مجموعی بہترین کارکردگی کی اعزازی شمشیر اسکواڈرن انڈر آفیسر محمد سعد بنگش نے حاصل کی۔
تقریب میں حمزہ فلائٹ کے دستے نے پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا. آخر میں پاک فضائیہ کی شیر دل فارمیشن کے دل موہ لینے والے فضائی مظاہرے کی حاضرین نے دل کھول کر داد دی. تقریب میں غیر ملکی سفارتکاروں، مہمانوں اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے عزیز و اقارب نے شرکت کی. رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کے عظیم مسلم ثقافتی، تاریخی اور مذہبی اہمیت کے مقامات سے محروم کرنے کے لیے پے در پے کی جانے والی سازشوں کی شدید مذمت کی ہے. KMS کے مطابق DFP نے سری نگر سے ایک بیان میں BJP رہنماؤں درخشان درابی کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا، جس میں انہوں نے تاریخی عیدگاہ سری نگر کی زمین پر قبضہ کرنے کا اشارہ دیا تھا. بیان میں کہا گیا کہ RSS کے زیر اثر مودی حکومت نام نہاد ترقی کے نام پر کشمیری مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی اور مذہبی شناخت والی اشیاء کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. خالصتان ریفرینڈم کے بعد کینیڈا اور بھارت میں سفارتی محاذ پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا. کامیاب ریفرینڈم پر بھارت کے منفی رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے کینیڈا نے سخت ایڈوائزری جاری کر دی ہے. کینیڈا نے اپنے شہریوں کو بھارت میں گجرات، پنجاب اور راجستھان سمیت مختلف حصوں کا سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں بھارت میں دہشت گرد حملوں کے سبب محتاط رہنے کی بھی ایڈوائز کی ہے. اس سے پہلے بھارت نے ریفرینڈم کا انعقاد کرنے والے گروپ سکھ فار جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا. السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. السلام علیکم ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز کا چھٹا میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. 7 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 3-2 کی برتری حاصل ہے. لاہور میں کھیلے گئے 5ویں میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 6 رن سے ہرایا. پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19 اوورز میں 145 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. محمد رضوان 63 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے. پاکستان کے 145 رنز کے جواب میں انگلش ٹیم 7 وکٹوں پر 139 رنز بنا سکی. کپتان معین علی کے ناٹ آؤٹ 51 رنز بھی انگلینڈ کے لیے ناکافی ثابت ہوئے. ڈیوڈ ملان نے 36 رنز بنائے. پاکستان کی طرف سے حارث رؤف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. فاسٹ بولر نسیم شاہ کورونا میں مبتلا ہو کر انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بقیہ میچز سے باہر ہو گئے. نسیم شاہ میں نمونیا کے بعد کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نسیم شاہ طبیعت اب قدرے بہتر ہے. وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر واپس ٹیم ہوٹل پہنچ گئے ہیں. فاسٹ بولر ہوٹل میں تمام کووڈ-19 پروٹوکولز پر عمل کریں گے. نسیم شاہ کو 2 روز قبل بخار کے باعث اسپتال میں داخل کروایا گیا. ابتدائی طور پر ان میں نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی. اور کھیل سے فی الوقت اتنا ہی. لیے چلتے ہیں آپ کو واپس مین ڈیسک کی جانب. شکریہ سمین. ناظرین کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.